السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے اور سیکھیں گے کہ مسلمانوں نے ایران کس طرح فتح کیا تھا، کیا کیا مشکلات پیش آئی تھیں، وہاں کیا ہوا تھا، اور اتنا بڑا ایک سپر پاور اس وقت کے زمانے میں کس طرح فتح ہوا۔ مسلمانوں کی تاریخ جنگوں، فتوحات اور مہم جوئی کی تاریخ ہے۔ اسی تاریخ کا حصہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے وقت کے سپر پاورز کو شکست فاش دی۔ فتح ایران کا مکمل احوال ہم آپ کو سنائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر دیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تحقیق اور بہت محنت اور تلاش کے بعد بہت اچھا مواد آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی مسلمان فوج ایران میں حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں موجود تھی، مگر بعض ناگزیر وجوہات کی بنا پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید کو واپس شام بلا لیا۔ وہ آدھی فوج لے کر شام روانہ ہو گئے۔ پیچھے مسنا کی قیادت میں بچی ہوئی آدھی فوج پر ایرانیوں نے بھرپور حملے کیے، لیکن وہ مسلسل شکست کھاتے رہے۔ مسلمان چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑتے لڑتے ایرانی پایہ تخت مدائن تک آ پہنچے۔ اس پر ایرانیوں نے ایک بھرپور لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ انہوں نے ہر جگہ سے سپاہی جمع کر کے ایک لشکر جرار مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے تیار کر دیا۔ جب مسلمانوں کے نائب مسنا کو یہ خبر ملی تو اس نے بشیر بن خصاصیہ کو اپنا قائم مقام مقرر کر کے مدینہ پہنچے۔ مسنا جس دن مدینہ پہنچ رہے تھے وہ دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دن تھا۔ آپ نے اسی دن وصال فرمایا تھا، لیکن تمام معاملات ان کے علم میں تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسنا کے متعلق آپ وصیت کر گئے تھے کہ انہیں ہر ممکن مدد دیتے رہنا، چونکہ خلیفہ اول کے وصال کی وجہ سے بیعت کرنے کے لیے دور دراز علاقوں کے بہت سارے قبائل اور لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ہوئے تھے۔ آپ نے اہل مدینہ اور ان تمام قبائل کے لوگوں کو جمع کر کے ایک پرجوش تقریب کی۔ اہل عرب پر اجمیوں کے جنگ و جدل کی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی، اس لیے ان تقاریر کا اتنا بڑا اثر نہیں ہوا اور کسی نے بھی اس جنگ کے لیے خود کو پیش نہیں کیا۔ اس موقع پر مسنا آگے بڑھے، جو لڑتے رہے تھے ایرانیوں سے، چھوٹی چھوٹی جنگیں انہوں نے جیتی تھیں ایرانیوں کے خلاف۔ وہ آگے بڑھے اور ان لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، لوگوں، تمہیں ایرانیوں سے ہرگز خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے چھوٹے لشکر کے باوجود ان کے بڑے لشکروں کو شکست دی ہے۔ ہم نے ان کے کئی زرخیز علاقے اپنے قبضے میں کیے ہوئے ہیں، وہ اس وقت ہم سے دبے ہوئے ہیں۔ مسنا کی یہ بات سن کر سب سے پہلے جس شخص نے خود کو پیش کیا وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ ان کی دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی آ گئے، یوں ایک بڑا لشکر ایرانیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس جنگ کے لیے سب سے پہلے ابو عبیدہ نے چونکہ خود کو پیش کیا تھا، اس لیے بہت سارے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعتراضات کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی اسی لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ ایران پر ان دنوں ایک خاتون ملکہ آرزمی دخت کے نام سے حکومت کیا کرتی تھی۔ اس خاتون حکمران نے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے ملک کے سب سے کامیاب اور نامور سپہ سالار رستم کو منتخب کیا۔ اگرچہ ابتدا میں رستم نے کمال ہوشیاری سے مفتوحہ علاقوں میں مسلمانوں کے خلاف ایک مضبوط بغاوت کھڑی کر دی تھی، لگ بھگ تمام علاقے مسلمانوں سے واپس چھین لیے گئے تھے۔ رستم بچے ہوئے لشکر سے نبرد آزما تھا۔ جب اسے مسلمانوں کے اس نئے لشکر کی آمد کی اطلاع ہوئی تو پیش قدمی کے طور پر اس نے جابان اور نرسی کی سربراہی میں مسلمانوں کے خلاف لشکر بھیجے۔ ابو عبیدہ نے ان دنوں سپہ سالاروں کو کسکر کے مقام پر عبرتناک شکست دی تھی۔ مسلمانوں کی ہمت اور بہادری کو جب ارد گرد کے علاقوں کے سرداروں نے دیکھا تو انہیں بھی ابو عبیدہ سے لڑنے کی ہمت نہیں ہوئی اور وہ ابو عبیدہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ نہ صرف شامل ہوئے بلکہ مسلمان لشکر کی بہترین کھانوں سے ضیافت بھی کی۔ پھر رستم کو جب ان لشکروں کی شکست کی خبر ہوئی تو اس نے ایک اور تجربہ کار بہمن جادویہ کے نام سے سپہ سالار بھیجا۔ یہ ہاتھیوں پر سوار ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ اس لشکر نے مسلمانوں کو شکست دے کر پسپا کر دیا تھا۔ اس جنگ میں ابو عبیدہ بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ مسلمانوں کے 9000 کے لشکر میں سے صرف 3000 اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو سکے۔ اس شکست کی خبر جب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑی تو انہوں نے مسلسل مسنا کی مدد کے لیے لشکر پے در پے بھیجے۔
مسنان نے لشکر تیار کر کے قادسیہ کے مقام پر فیصلہ کن جنگ لڑی۔ اس بار پچھلی بار کے شکست خوردہ سپاہی جنگ میں بدلے کی غرض سے بڑھ چڑھ کر لڑے۔ ان کے بے پناہ حملوں کے سامنے ایرانی فوج زیادہ دیر نہ ٹھہر سکی اور شکست خوردہ ہو کر فرار ہوئی۔ فتح ایران میں ایک عام مسلمان سپاہی سے لے کر سپہ سالاروں کی حکمت تک سب نے اپنا بہترین حصہ شامل کیا اور تبھی اتنی بڑی فتح ممکن ہوئی۔ یہ فتح کوئی چھوٹی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ اس وقت کے ایک سپر پاور ملک کی فتح تھی۔ مسلمانوں کو حکم بھی یہی ہے کہ وہ اطاعت، حکمت اور قوت سے آگے بڑھتے رہیں۔ بہت شکریہ۔